عزیزان ذی وقار، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، عقائد عالم حضور سرور کونین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مقدسہ دے ابتدائی مراحل دا تذکرہ ربیع الاول دی مناسبت نال جاری و ساری ہے، لیکن اس دفعہ چونکہ عالمی سطح تے امت مسلمہ دے واسطے ایک بڑا ہی اہم اور گمبھیر مسئلہ بڑی تیزی دے نال پھیل رہا ہے، اور بحیثیت مسلمان امت مسلمہ دی اجتماعی طور تے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امت ہون دا ثبوت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ ہر اعتبار نال کامل، مکمل اور اکمل ہے، اور آپ علیہ السلام نے زندگی دا کوئی گوشہ، کوئی لمحہ، کوئی مرحلہ انفرادی ہو یا اجتماعی نامکمل نہیں چھوڑیا۔ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانہ دی آپ علیہ السلام نے ہر طرح رہنمائی فرمائی ہے، اور بحیثیت مسلمان ساری ذمہ داری کہ اسی ہر حال دے اندر، جیسے بھی جس دور دے اندر جیسے حالات ہون، آپ علیہ السلام دی اس رہنمائی تو فائدہ اٹھا کے اپنا رخ اس طرف کر لئیے، کیونکہ مسلمان دی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آقا علیہ السلام دا 100% فرما بردار بن جائے، اور زندگی دے کسی موڑ تے بھی وہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تو، آپ دے اعمال تو، آپ دے کردار تو، آپ دی مبارک سنت تو
رخ نہ موڑے۔ اگرچہ اس دور دے اندر امت مسلمہ دی اکثریت غفلت دا شکار ہے، اور وہ احساس و خیر خواہی جو ایک مسلمان نو دوسرے مسلمان نال ہونی چاہیے وہ بالکل ناپید نظر آندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم دی مانند نے، ان اشتقا رأسہ اشتقا کلہ، جس طرح ایک جسم اور اس جسم دا کوئی حصہ سر لے لو، سر دے اندر درد ہو جائے، تکلیف ہو جائے، اشتقا کلہ تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تکلیف سر دے اندر ہے، سو اکھ نہیں رہی، تکلیف سر دے اندر ہے اور ہائے ہائے زبان کر دی پئی ہے۔ تو جسم دا ایک حصہ اگر تکلیف دے اندر مبتلا ہے تو پورا جسم ہی تکلیف دے اندر مبتلا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مسلمان جسد واحد دی طرح نے، ایک جسم دی طرح نے، کہ دنیا دے جس کونے چ بھی کسی مسلمان تے تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو ساری امت مسلمہ دے افراد تڑپ جان، اس دا احساس کرن اور اپنی بساط اور طاقت دے مطابق اس دے نال ہمدردی کرن۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کل یہ احساس ہمدردی، خیر خواہی جنہ دے ذریعے امت نو ملیا سی، انسانیت نو ملیا سی، انہاں وچوں ہی ختم ہو گیا۔ اسی سمجھتے ہیں کہ دوسرا تکلیف دے اندر مبتلا ہے، میں تے نہیں، میں نو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ جبکہ دوسرے دا درد خود محسوس کرنا یہی ایمان دا تقاضا ہے، وگرنہ وہ درد و تکلیف و علم اذیت نہ محسوس کرنے والے تے بھی آ سکتی ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفریقات، جو تقسیمات ختم فرمائیاں سن، ان تفریقات و تقسیمات دے اندر اسی مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور ہو گیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اتلے جڑے نے انہاں چویا ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز نہ کٹ کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بالکل امکان نہیں ذات اقدس نو بالکل امکان نہیں ہلکا جا کر ساڑھے واسطے نمونہ کامل بنایا ہے. چل ٹھیک آواز کھول دے تھوڑی. اور آپ علیہ السلام نے پھر اتھی ڈر گئی گل کی کرنا پھر آواز بتا تینوں گٹا امت واسطے اپنی کامل مکمل زندگی بطور نمونہ چھوڑی ہے. مکہ معظمہ تو اس کی ابتدا ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور و بے بس و مقہور افراد نو ظلم و ستم تو نجات دلائی. سیدنا بلال، سیدنا خباب، عمار و یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جیسے بے بس لوگ جو انتہائی ظلم و ستم دا شکار سن اور انسانیت دا کمزور ترین طبقہ، یتیم بچے، خواتین، مظلوم لوگ، غریب و نادار، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے سراں تے دست شفقت رکھیا اور انہاں نو معاشرے دا باعزت و باوقار فرد بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے گورے، امیر غریب، چھوٹا بڑا، آقا غلام، رعایا بادشاہ، وزیر فقیر امیر، سارے فرق ختم فرما دیتے ہیں. اور نماز باجماعت پنجگانہ نماز، باجماعت نماز دا جو فلسفہ ہے اس دا اگر غور کیتا جائے تو وہ اسی دا مظہر ہے کہ طبقاتی تقسیم دا خاتمہ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک ہی صف، امیر کھڑا ہے نال غریب کھڑا ہے، کالا گورا، چھوٹا بڑا، کوئی فرق نہیں. اور سب دا احساس اور احساس زیادہ پیدا کر دیتا گیا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ایسا احساس پیدا کر دیتا گیا کہ اپنی بھوک اور پیاس پیچھے اور دوسرے دی بھوک اور پیاس دا احساس کیتا جا رہا ہے. اپنے بچیاں نو دلاسے دے کے سلایا جا رہا ہے، آپ ہی اندھیرے دے اندر خالی منہ ہلایا جا رہا ہے اور مہمان نو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جا رہا ہے. یہ احساس الدین والنصیحہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی دا نام ہے، خیر خواہی نہیں تو دین نہیں. خیر الناس من ینفع الناس، لوکاں میں سب تو بہترین لوگوں نے کہ جو دوسرے لوکاں نو نفع پہنچان، فائدہ پہنچان. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے کہ جس دی زبان اور اس دے ہاتھ تو دوسرے مسلمان محفوظ ہون. والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. اور کامل ایمان والا وہ ہے کہ جدے تو دوسرے مسلمان مومن اپنے مال اور اپنی جان نو محفوظ سمجھن. یہ تعلیمات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی.
اور آج اسی امت کے اندر ایسا بگاڑ اور فساد پیدا ہو چکے ہیں کہ بھائی بھائی دا دشمن، قاتل، دوست دوست دا قاتل نکلدا پیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی گلاں تو، دنیاوی معاملات تو، زمین تو، جائیداد تو، پیسے تو، عہدے اور منصب تو، سیاسی بکھیڑے، ایسی لڑائیاں اور ایسی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ایک دوسرے دی شکل دیکھنا پسند نہیں۔ ایک ماں باپ دی اولاد، ایک ہی ماں دا دودھ پینے والے، بچپن دے اندر ایک دوسرے تو جانا قربان کرنے والے، بچپن دے اندر ایک دوسرے نو اپنی چیزاں دینے والے، تقسیم کر کے کھانے والے، جوان ہو کے بڑے ہو کے ایک دوسرے نو کھانا شروع کر دیں دے۔ وہ احساس، وہ خیرخواہی، وہ معاملات ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ تعلیمات نہیں۔ آج اسی اسرائیل نو کی کہیے، امریکہ نو کی کہیے، کفار و مشرکین نو کی کہیے، کدے اسی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھے کہ اسی کی کر دیں؟ اسی اپنے بھراواں نو معاف نہیں کر دے، اپنے خاندان دے لوکاں نو معاف نہیں کر دے، اپنے نال رہن والیاں نو معاف نہیں کر دے، اپنے متعلقین نو معاف نہیں کر دے، یاراں دوستاں نو معاف نہیں کر دے، تو کافراں تو کی گلا کہ وہ کی کر دیں پہ؟ انہاں دا تے کام ہے، انہاں نے تے کرنا ہے۔ لیکن میں اور تسی اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تے کتنا عمل کیتا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام دے اندر، آخری عمر دے حصے دے اندر انصار مدینہ نو بلایا۔ انصار مدینہ میرے آقا علیہ السلام دے اور آپ دے صحابہ مہاجرین دے انتہائی خیرخواہ اور وفادار لوگ، جنہوں نے مہاجرین واسطے اپنا سارا کچھ تقسیم کر دیتا۔ 24 گھنٹے میرے آقا دی خدمت مصروف، 24 گھنٹے ابتدائی دنوں دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا، اے انصار مدینہ سنو، میرے بعد اگر تہاڈا حق کھایا گیا، میرے بعد اگر میرا تہاڈا حق کھایا گیا، کسی نے تہاڈا حق تانوں نہ دیتا، غصب کر لیا، تو کی کرو گے؟ انصار مدینہ کہنے لگے، یا رسول اللہ تلوار دے زور تے لائیں گے، تلوار دے زور تے لائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میرا مشورہ قبول کر لو، میری رائے قبول کر لو۔ حکم یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، اگر تواڈے نال کوئی زیادتی ہو جائے تو چھڑ دینا، درگزر کرنا، درگزر کرنا۔ اگر میرے مشورے تے عمل کردے ہوئے، میری رائے تے عمل کردے ہوئے تواڈا حق غصب ہو جائے اور تسی اس حق نو چھوڑ دو، چھڑ دو، تو میں محمد وعدہ کرنا کہ اللہ پاک کو تانوں تواڈا حق لے کے داں گا جنت دے اندر۔ انصار مدینہ نے کہا، یا رسول اللہ اس طرح ہی ہوئے گا، ساڑیاں گردناں بھی اڑ جان، کچھ بھی ہو جائے، ساڑے حق تے قبضہ ہو گیا تو بھی اسی مطالبہ نہیں کریں گے۔ اور انصار مدینہ نے پھر ساری زندگی آپ تو بعد مطالبہ نہیں کیتا۔ اسی میرے آقا دی تربیت، میرے آقا علیہ السلام دا تیار کردہ وہ معاشرہ جس دے اندر جذبہ خیر خواہی موجود سی، ہر قدم تے، ہر لمحہ، ہر لہجہ، کہ لوگ ہر معاملے دے اندر اللہ دے نبی دی تعلیمات نو مد نظر رکھ دے سن، اے نہیں سن ویکھدے میرا نقصان ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، جس دا حق ہے شرعی اصولی ہر اعتبار نال، وہ اس دا حق اس نو دین تے ترجیح کر دے سن، چاہے اپنا نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔
اور اس کے اندر کدے بھی اپنی ذات اور اپنے لالچ نو اپنے ذاتی مفادات نو انہوں نے مد نظر نہیں رکھیا. یہ میرے آقا دی تربیت ہے. اور ساری زندگی اللہ دے دین واسطے، رسول اللہ دی تعلیمات واسطے انہوں نے وقف کر کے رکھی. خاص طور تے انصار مدینہ مہاجرین تے کر آئے سن سارا کچھ ہی قربان، مال بھی، جائیداد بھی، وطن بھی اور رشتہ دار سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. انصار مدینہ تے اتھے ہی رہ رہے سن مدینے دے اندر. انہوں نے بھی آزمایا گیا. قربانی یہ اللہ دا ضابطہ ہے. جیڑا ایمان دا دعویٰ کرے گا اور جتنا بڑا دعویٰ ہوئے گا اتنی بڑی آزمائش تو گزرنا پے گا، گزرنا پے گا. اے نہ سمجھو اللہ دا حکم ہے کہ تسی جنت دے اندر چلے جاؤ گے اور تواڈے تے کوئی آزمائش نہیں آئے گی. اللہ کہندے نے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کسی رنگ چ بھی آ جائے، بیماری دی شکل چ آ جائے، دشمن دا خوف آ جائے اور مالی غربت آ جائے، نقصان فصلاں دا، پھلاں دا، جانی مالی، کسی بھی رنگ وچ میں آزما سکتا ہوں، کسی بھی رنگ وچ میں آزما سکتا ہوں. آزمائش آئے گی اور اس ویلے دیکھا جائے گا کہ کون اس اوکھے ویلے مشکل ٹائم تے اپنے ایمان تے قائم رہندا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ فرماندے نے کیا تہاڈا خیال ہے کہ تسی جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تہاڈا خیال ہے کہ جنت اندر چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور تواڈے تے وہ حالات نہیں آئے جڑے تواڈے تو پہلے لوکاں تے آئے سن. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، انہاں نو لڑائی دے اندر، بھوک اور پیاس دے اندر، مصائب دے اندر الجھایا گیا. زلزلوا، جھنجھوڑیا گیا، آزمایا گیا. اتنی بڑی بڑی آزمائشاں اور مصیبتاں تو گزاریا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کہ اللہ دے رسول اور نبی، اللہ پاک دے پاک پیغمبر اور انہاں دے منن والے آسمانہ وال منہ کر کے دیکھن لگ پہ متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کدوں آئے گی، اللہ تیری نصرت کدوں آئے گی. بہت زیادہ ظلم و ستم دا سامنا کر لیا ہے، بڑے مصائب دا شکار ہو گیا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سلام پھیریا تو دیکھیا 1.5-2 صفحہ صحابہ دیاں بے ہوش پیاں نے بھوک دی وجہ نال. کئی دن دا فاقہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے رخ موڑیا اور آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، میں نو تواڈی اس پوکھر پیاس دی وجہ نال کوئی پریشانی نہیں ہے. سنو، پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا. اللہ دی رضا واسطے یہ برداشت کرو، تواڈے تو پہلے لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے انہاں تے جو ظلم و ستم ہویا ہے، لوہے دی کنگیاں دے نال، لوہے دی کنگیاں دے نال انہاں دے جسم تو گوشت ہڈیاں تو علیحدہ کیتا گیا صرف ایمان لے آن دی وجہ نال. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر انصار مدینہ مصروف نے 24 گھنٹے اللہ دے دین دی خدمت ہوندی پئی ہے. دکاناں بند، کاروبار بند، کھیتی باڑی بند، دنیا دا کوئی کم نہیں. سارا دن ساری رات تشکیل دے اندر نے، دن بھی تشکیل، رات بھی دین دی تشکیل دے اندر مصروف و مشغول نے. بھوک اور پیاس دے ڈیرے پالے، فاقے، کھیتیاں اجڑ گئیاں، کاروبار بند ہو گئے. بھوک اور پیاس نے ستایا، تنگ کیتا. انصار مدینہ دے بڑے بزرگ جڑے نے اکٹھے ہوئے، مشورہ ہویا کی کرنا چاہیے. یا رسول اللہ، حضور مشورہ طے ہویا، حضور دی خدمت اندر جاندے ہیں، آقا دی خدمت حاضر ہو کے حضور کو چھٹی لے لیے. تھوڑی جی چھٹی
چھٹی مل جائے ساڑھے مگرہ نہیں کہ دین واسطے ٹائم نہیں نکلدا انہاں کل دنیا واسطے ٹائم نہیں سی نکلدا پیا دنیا دے کماں واسطے ٹائم نہیں ساڑھی حالت ہے کہ دین واسطے ٹائم نہیں اللہ دے دین دا کم کرنا ہوئے مسجد دا کم مدرسے دا کم کسی انسان دا کم کوئی اجتماعی کم پہ جائے اسی کہنے ہیں میرے کول تے ٹائم نہیں دے میں تے مصروف ہی بڑا ماں اور او لوگ سن جنہ کل دنیا دا کم کرن لئی ٹائم نہیں سارا دن ساری رات اللہ دے دین واسطے مشغول نے ہن مشورہ کر دے پینے کی کریے حضور دی خدمت اندر حاضر ہوندے ہیں اور جا کے کہندے ہیں یا رسول اللہ تھوڑی جئی چھٹی مل جائے دن رات وچوں گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم مل جایا کرے کہ اسی روزانہ 2 گھنٹے دنیا دا کام کر لئیے کریے تاکہ تھوڑا روزگار دا سلسلہ جاری ہو جائے میرے آقا علیہ السلام کو لائے نے اور آ کے اپنی گزارش رکھی اپنا مدعا بیان کیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب نہیں دیتا اللہ دی طرف جواب آ گیا انفقوا فی سبیل اللہ انفقوا فی سبیل اللہ او لوگوں اللہ دی راہ دی اندر اپنی صلاحیتاں خرچ کر دے رہو مال بھی جان بھی وقت بھی سارا کچھ لاؤ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کوئی چھٹی نہیں چھٹی منگو گے تباہ ہو جاؤ گے جاؤ چلے جاؤ مزید محنت دی ضرورت ہے کم کرو واپس چلے گئے پھر چند دن گزرے بھوک ودی ہے پریشانی ودی ہے ظاہر ہے بھوک دا علاج روٹی ہے پیاس دا علاج پانی ہے تن ٹکنا ہے تے کپڑے دی ضرورت ہے بچے بھی بلک دینے عورتاں بھی پریشان نے یہ میرے اللہ دی طرفوں امتحان ہے آزمایا جا رہی ہے چند دنوں تو بعد پھر اکٹھے ہوئے نے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہون واسطے مشورہ ہوندا پیا ہے مشورہ ہو رہا ہے کی کریے مشورے دے اندر طے ہوندا ہے کہ حضور دی خدمت جاندے ہیں اور کہندے ہیں یا رسول اللہ ساڈے واسطے برکت دی دعا فرما دو اور برکت کنی کو چاہی دیے آقا اللہ دی بارگاہ چ دعا فرما دو کہ اللہ 24 گھنٹے دے وچ 1 گھنٹہ 1 ٹائم 8 پیرا چ 1 مرتبہ سانو کھان واسطے دے دے کرے اینا مل جائے 24 گھنٹیاں چ 1 ٹائم کھان واسطے مل جائے ساڑھے لئی اتنا ہی بڑا ہے اتنا ہی کافی ہے اسی اللہ دے دین دی خدمت مشغول مصروف رہاں گے ادھروں پنچایت اٹھی ہے یہ بڑے بوڑھے بزرگ انصار مدینہ دے اٹھے نے میرے آقا دی خدمت وچ حاضر ہون واسطے ادھر جبریل آگے نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجیا ہے اللہ فرما رہے نے اے میرے پاک پیغمبر انصار مدینہ آ رہے نے برکت دی دعا کروان واسطے اے میرے نبی میں خدا کے نام اونا دے بولن تو پہلا تسی کہہ دے ہو انصار مدینہ منگو کی منگ دے ہو طلب کرو کی طلب کر دے ہو جو منگو گے میں عطا کر داں گا اللہ اکبر جو منگو گے مل جائے گا ان میں بھی سوچا تسی بھی سوچو سانو گارنٹی مل جائے اللہ دے رسول دی طرف کہ جو منگو مل جائے گا اور میرا اور تہاڈا سوال کی ہوئے گا ساڈا سوال پیٹ تو شروع ہونا ہے پیٹ تے ختم ہو جانا ساڈا سوال دنیا تو شروع ہو کے دنیا دی ختم ہو جانا ہے گڈی مل جائے کوٹھی مل جائے زمین جائیداد مل جائے مال مل جائے اور بس دنیا دا ساز و سامان مل جائے او آئے نے پیٹ دا سوال لے کے آئے نے روٹی دا سوال لے کے کہ 24 کہتے ہیں ایک باری کھان نو مل جایا کرے بس زیادہ نہیں اسی تے 24 گھنٹے کھاندے رہیے پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے ساڈی تے حالت ہے نا کہ سارا دن کھاندے بھی رہندے ہیں پھر بھی اندھی اسی بس مر گئے ساڑھے اندر تو شکر والی وہ کیفیت ہے ہی نہیں اور وہ ایک ٹائم مانگتے پہنے کہ ایک ٹائم مل جائے اور ادھر گارنٹی مل رہی ہے آؤ
جو آنکھوں کے ملے گا، جو آنکھوں کے ملے گا۔ انصار مدینہ پہنچے، میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے استقبال واسطے، مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، آؤ بھئی انصار خوش آمدید۔ انہاں دے بولن تو پہلے میرے آقا نے فرمایا آؤ آج جو منگو گے مل جائے گا، جو منگو گے مل جائے گا۔ انصار مدینہ نے جدوں میرے آقا دی زبان تو یہ گارنٹی سنی نا کہ جو منگو گے مل جائے گا، آئے تے سن پیٹ دا سوال لے کے، آئے تے سن روٹی دا سوال لے کے، سوال نہیں کیتا، پیچھے ہو گئے، پیچھے ہو گئے، پھر سر جوڑ لیا، سر جوڑ لیا، آپس دے اندر بہ گئے، کہنے لگے ہو یارو حضور نے گارنٹی دیتی ہے جو منگو گے مل جائے گا، بھوک تے کٹن دے ہاں، فاقے تے کٹن دے ہاں، یہ زندگی دنیا دی تے ننگی جانی ہے، آج نہیں تے کل گزر جائے گی، امیر دی بھی گزر جاندی ہے، غریب دی بھی گزر جاندی ہے، کھان والے دی بھی گزر جاندی ہے، بھکھیاں دی بھی لنگ جاندی ہے، یہ دنیا دی زندگی تے گزر ہی جانی ہے۔ آج حضور کو گارنٹی ملی ہے تے کیوں نہ حضور کو بخشش دا سوال کر لی۔ اے فرق ہے ساڈے اور انہاں وچ کہ اساں جدوں ویکھنا ہے اپنی ذات نو دیکھنا ہے، اسی جدوں دیکھنا ہے اپنی دنیا دیکھنی ہے، اور او دنیا دی ضرورت ہوندیاں سندیاں بھی جدوں ویکھدے سن آخرت نو ویکھدے سن، وہ آخرت ویکھدے سن، انہاں دی نظر چ دنیا دی کوئی وقت ہی نہیں سی، اہمیت ہی نہیں سی، وہ دنیا نو کچھ بھی نہیں سن سمجھدے، تاں ہی دنیا انہاں دے پیراں چ آندی سی، تاں ہی دنیا انہاں دے پیراں چ آندی سی، کیونکہ وہ دنیا نو دل وچ نہیں سن رکھ دے، اور دنیا انہاں دے قدماں چ آئی، دنیا دے خزانے انہاں دے پیراں چ آئے۔ ایک وقت ہو سی کہ کھان نو کچھ نہیں، اور ایک وقت پھر ہو آیا کہ زکوٰۃ لے کے تقسیم کرن جاندے سن تے زکوٰۃ لین والا نہیں سی ملتا، زکوٰۃ لین والا نہیں سی ملتا کہ زکوٰۃ دئیے کس نو۔ حضور فرما رہے نے منگو، اور روٹی دا سوال لے کے آنے والے بدل گئے اور مشورہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ بخشش دی دعا کر دو، آقا بخشش دی دعا کر دو۔ حضور نے تو پتہ لگ گیا سی نا کی لین آئے نے، کی سوال لے کے آئے نے۔ آپ نے جدوں انہاں دا یہ سوال سنیا نا کہ بخشش دی دعا کر دو تو آپ مسکرا پہ، اور مسکراندے مسکراندے آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، کیسے پیارے ہاتھ، کیسے مقدس ہاتھ، کنہ لوکاں واسطے اٹھے، جدے واسطے اٹھے نے وہ کتنے مقدرہ والے لوگ سن، کہ جنہ واسطے میرے آقا دے ہاتھ اٹھے، جنہ واسطے میرے آقا دے لب ہلے، جنہ واسطے میرے آقا نے آنسو بہائے، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی، اللہم اغفر للانصار واغفر ابنائی الانصار واغفر ابنائی ابنائی الانصار، اے اللہ میرے انصار دی بخشش کر دے، اے اللہ انہاں دیاں اولاداں دی بخشش کر دے، یا اللہ انہاں دیاں اولاداں دی بخشش کر دے۔ چند دن دی بھوک اور پیاس برداشت کیتی تے اپنی تینہ نسلاں دی بخشش کروائی، تینہ نسلاں دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دا یہ ضابطہ ہے، آزمائش بقدر ایمان آئے گی، لیکن اس آزمائش سے ثابت قدم رہنے والے وہی حقیقتاً کامیاب نہیں۔ امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تو دور ہو کے ذلت و رسوائی دا شکار ہوئی۔ آج ایک چھوٹا جیا ناجائز بچہ امریکہ دا، اسرائیل، جو 75 سالاں تو 74 سالاں تو 75 سالاں تو فلسطین دے علاقے تے امت مسلمہ دے دل تے گویا قابض ہے، اور ظلم و ستم دی ایک لمبی داستان رقم ہو رہی ہے، لیکن اسی اس قبلہ اول نو جس دے نال اسی محبت دے دعوے رکھنے ہاں، جس نو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر کے ایک قانون بنایا سی، قیامت تک اتھے یہود و نصارہ دا قبضہ نہیں ہوئے گا، انہوں نے نہیں دیتی جائے گی، اور صلاح الدین ایوبی نے پھر دوبارہ اس نو فتح کیتا،
اور پھر امت مسلمہ دی نااہلی دی وجہ نال، غفلت دی وجہ نال وہ یہودیاں دے قبضے چلا گیا، اور یہ چھوٹی جی ناجائز ریاست روزانہ ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ دی رہی۔ اس ویلے تے کسے نو تکلیف نہیں ہوئی، نہ امریکہ تے اج بھی وہ نال ہے، کوئی اقوام متحدہ کئی مرتبہ قرارداداں جویں کشمیر دیاں پاس ہوئیاں تو اسی طرح فلسطین دیاں بھی پاس ہوئیاں، وہ پاس ہو کے انہوں نے اتھے ہی زنگ لگ گیا، کون نے کھا لیا ہوئے گا، وہ کاغذ ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن عمل درآمد نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ کدا سی مسلمانوں کا، پچھن والے مسلمان تن۔ سب تو پہلے امت مسلمہ دا اتحاد ختم کیتا گیا اور خلافت دا خاتمہ ہویا، کیونکہ خلافت ایک ایسی چیز سی کہ جڑی امت نو متحد رکھ دیئے، خلافت ایک ایسی چیز ہے جڑی پوری امت نو جوڑ دیئے۔ یہود و نصارہ نے پورے 300 سال محنت کر کے، 3 صدیاں محنت کر کے، سازشاں کر کے امت مسلمہ دا یہ اتحاد پارا پارا کیتا۔ خلافت عثمانیہ 600 سال تک ادھی دنیا تو زیادہ حصے تھے جنہوں نے حکومت کی تھی، وہ خلافت تہس نہس کر دیتی گئی، ختم کر دیتی گئی، اور اس تو بعد پھر صہیونی ریاست دے قیام دیاں کوششاں تیز ہوئیاں۔ پتہ سی جنہی دیر تک مسلمان متحد اور متفق نے اس ویلے تک یہ کام نہیں ہو سکتا، انہوں منتشر کرنا ضروری ہے۔ تو 57 ملک نے اس ویلے امت مسلمہ دے، 57 ممالک اسلامی، اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی ریاستاں ہون دے باوجود بھی انہاں دا وزن کچھ بھی نہیں، اہمیت کچھ نہیں رہ گئی۔ کیوں؟ اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، انتشار دا شکار نہیں۔ ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک کتاب نو منن والے، ایک دین نو منن دے دعوے دار، آپس دے اندر ایک دوسرے دے دشمن، بہم دست تو کرے بہم۔ یہی وجہ ہے کہ جدو مسلمان انتشار دا شکار ہوندے نے تو پھر کفار فائدہ اٹھاندے نے، اور انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اسرائیل دی ریاست 1948 دے اندر قائم کر دیتی، اور پھر وہ ود دی گئی، اور ہون صورتحال یہ ہے کہ وہ نظرہ جما کے بیٹھے نے بیت المقدس تے۔ گریٹر اسرائیل دا نقشہ دنیا تے سامنے آ چکے ہے، جس اسرائیل دے نقشے دے اندر موجودہ شام، لبنان، مصر، اردن، سعودی عرب دے کئی حصے، ترکی، یہ سارے علاقے شامل نے، اور گریٹر اسرائیل انہاں دا منصوبہ یہ ہے کہ انہاں ساریاں ریاستاں تے قائم ہو جائے۔ گریٹر اسرائیل یہ انہاں دی سوچ ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے امت مسلمہ دی نااہلی دی وجہ نال۔ اور چند دنوں تو جو فلسطین دے مجاہدین نے، حماس اور دیگر مجاہدین تنظیمہ نے کارروائی کی تھی اسرائیل دے خلاف، یہودی انتہائی بزدل قوم ہے، یہودی انتہائی بزدل قوم ہے، یہ قرآن بھی دستا ہے۔ انہوں نے اپنے سچے پیغمبر دا ساتھ نہیں سی دیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا۔ یہ اتنی بزدل قوم ہے کہ نبی دی موجودگی دے اندر اللہ دی مدد اور نصرت دا وعدہ ہے، اللہ وعدہ کردہ پہ ہے، نکلو قوم عمالقہ دے خلاف جہاد کرو، میں تو انہوں کامیاب کروں گا، فتح و نصرت واڑی۔ لیکن یہ کی کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نو، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں چلو چلیے، اور ایک ہی کہہ رہے ہیں نا اسی تے نہیں جانا، جنی دیر تک وہ قوم موجود ہے اسی نہیں جا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیتا، انہوں نے انکار کیتا، یہ اصرار و انکار دا سلسلہ جاری رہا، اور بالآخر یہ اتنے بزدل لوگ نے کہ انہوں نے پھر صاف کہہ دیتا کہ اے موسیٰ تو جا اور اپنے رب نو لے جا، دونوں جا کے لڑو، اسی اتنے بیٹھے ہیں۔ اے حال ادوں سی جدوں یہ سچے مذہب دے پیروکار سن، اے حال ادوں سی
جدوں یہ سچے مذہب دے پیروکار سن، انہاں دا مذہب اس ویلے دنیا تے سچا مذہب سی، تے ہن تے او مذہب دنیا تے ہے ہی نہیں، یعنی اس دی اللہ دے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ ہن تے وہ اللہ دی مدد و نصرت انہاں دے نال نہیں، انتہائی بزدل قوم ہے، اور انہاں دا ناطقہ بند کرنے واسطے لڑن دی بھی ضرورت نہیں سی۔ اگر امت مسلمہ غیرت مندی دا مظاہرہ کر دی نا تو یہودیاں دا ناطقہ بند کرنے واسطے صرف سودی نظام دا خاتمہ ہی بڑھا ہے۔ صرف اگر پوری امت مسلمہ سودی نظام دا خاتمہ کر دے تو یہودی اپنی موت آپ مر جان گے، لڑن دی ضرورت ہی پیش نہیں۔ لیکن انہاں بدبختاں نے ایسا دنیا دی معیشت نو قبضے چ کیتا ہویا ہے کہ بس یہ چوستی پئی کماؤ تسی کھاواں گے اسی، اور یہ بیٹھ کے آرام سکون دے نال ساڑھے پیسے تے عیاشی کر دے پینے، اور اسی ہوش دے ناخن لین واسطے تیار نہیں، اسی غفلت تو بیدار ہون واسطے تیار نہیں۔ آج فلسطین دے مسلمان انہوں نے تے اپنا کردار ادا کیتا ہے اور وہ کر دے پینے۔ سوال یہ ہے کہ اسی کی کر دے پے ہیں، سوال یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک کی کر دے پینے۔ اسی سن دے پڑھ دے ایسا کہ فلسطینی غلامی دی زندگی بسر کر دے پینے، اور 57 مسلمان ملک جڑے نے وہ آزاد نے۔ لیکن پچھلے ہفتے دیاں کاروائیاں ویکھ کے نہ تے انج لگدا ہے کہ دنیا دے اُتے 57 ملک اسلامی جڑے نے وہ غلام نے، اور یہ فلسطینی آزاد نے، یہ ہی آزاد نے جنہوں نے ظالم دے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا قبول کیتا، اور انہوں نے اُتے وار کیتا، اور انہوں نے یاد کروایا کہ مسلمان غفلت دا شکار تے ہو سکتا ہے، لیکن کسی ویلے بھی ستا شیر اٹھ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال پھر میرا وہی ہے کہ سوچنا ہے کہ اسی کی کرنا ہے، ساڑھا بھی کوئی حق ہے، ساڑھی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ 57 اسلامی ممالک، امریکہ نے ببانگے دول کہہ دیتا ہے کہ میں وہ ساتھی ہاں، اسی کدوں کہاں گے؟ صرف زبانی کلامی وہ دے نال تے گل نہیں بننی، سانوں بھی کوئی عملی اقدامات کرنے پینے نے، سانوں بھی کچھ کرنا پینا ہے۔ طالبان نے تو اعلان کیتا ہے 20,000 مجاہدین بھیجن دا، اگر ایران عراق یہ سارے رستہ دیں تو اسی اپنے مجاہدین بھیجاں گے۔ انہوں نے کسی دا دبدبہ قبول نہیں کیتا، کسی دا پریشر قبول نہیں کیتا، انہوں نے صاف اعلان کر دیتا کہ ساڑھے مجاہدین 20,000 دی تعداد دے اندر تیار نے، وہ جان گے اگر ایران عراق اور یہ جڑے رستے نے سانو اتوں مل جاندے گزرن دی اجازت مل جائے، ساڑھے مجاہدین جان گے۔ اللہ کرے کہ ایٹمی طاقت والے انہوں بھی خیال آ جائے، جڑے ایٹمی پاور نے اس ایٹم نالوں تے پھر وہ وٹا ہی چنگا ہے جڑا فلسطینی بچے اسرائیلی ٹینکاں تے مار دینے، وہ پتھر ہی چنگا ہے جڑا عورتاں مسلم فلسطین دیاں عورتاں اسرائیلی فوجیوں نو مارن نہیں آنے۔ میں کہنا انہاں ایٹماں نالوں تو 1000 گنا بہتر ہے کہ جدے وچوں غیرت تے نظر آ رہی ہے، جدے وچوں حمیت تے نظر آ رہی ہے۔ یہ دنیاوی پابندیاں اور دنیاوی معاملات یہ کوئی اہمیت نہیں رکھ دے۔ میرے اللہ دا صاف اعلان ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تو انہوں کی ہو گیا ہے کہ تسی میرے راہ دے اندر لڑ دے نہیں؟ تو انہوں کی ہو گیا؟ اللہ گلہ کر رہے ہیں، پوچھتا پہ ما لکم، تو انہوں کی ہو گیا ہے لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جدوں کہ صورتحال ہے کہ غریب اور کمزور لوگ، عورتاں، بچے، بوڑھے کی کہہ رہے ہیں؟ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ قرآن آخدہ پہ ہے کہ امت مسلمہ دے افراد غیرت و حمیت دا مظاہرہ کرن جدو ایک کیفیت ہو جائے، والمستضعفین من الرجال والولدان والنساء، کہ جدو کمزور بچے، بوڑھے، عورتاں چیخ چیخ کے چلا رہی ہون اور کہہ رہی ہون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ سانو اتھوں کٹ دے کہ اتھوں دے رہن والے ساڑھے تے ظلم کر دے پہنے، یا اللہ سانو اتھوں نکلن دا راہ دے، اور یا اللہ وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا
وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا اللہ ساڈا کوئی مددگار بھیج دے، ساڑی کو مدد کرنے والا، کو نصرت کرنے والا بھیج دے۔ یہ دعا وہ کمزور اور مظلوم اور بے بس اور لاچار لوگ کرتے ہیں۔ اس ویلے امت مسلمہ دی ذمہ داری ہے کہ وہ انہاں دی اس آواز تے اور دعا تے لبیک کہیں اور انہاں دا دست و بازو بن جان۔ اور یہ ایویں ہی نہیں، یہ لڑائی جڑی ہے ایویں نہیں ہو رہی۔ اگر احادیث دا مطالعہ کیتا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جڑیاں پیشن گوئیاں فرمائیاں نے، جڑے حالات بیان کیتے نے، اگر ان حالات دا مطالعہ کیتا جائے تو انج لگتا ہے میرے آقا نے فرمایا سی ملحمۃ العظمی، ایک جنگ عظیم ہوئے گی پوری دنیا تے، اور خاص طور تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب۔ میرے آقا نے فرمایا عرب واسطے، خطہ عرب واسطے ہلاکت اور تباہی آنے والی ہے، ایک بہت بڑی تباہی آئے گی عربیاں تے، اور وہ تباہی کس نہ دیئے؟ حدیث دس دیئے، وضاحت دسی جاندی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عربیاں تے ایسی تباہی آئے گی، ایسی بربادی آئے گی۔ او عرب جڑے تیل تے مان کر کے امریکہ دے غلام بنے نے، اپنی سہولیات اور عیاشی واسطے انہاں دی غلامی کردے نے، میرے آقا نے فرمایا نہ تے تباہی آئے گی۔ کیسی تباہی؟ اگر ایک بندے دے 100 بیٹے ہون گے، 100 بیٹے، تو فرمایا 99 قتل ہو جان گے، ایک بچے گا۔ ایسی تباہی آئے گی، اور لاشاں ایسیاں زمین تے گریاں ہون گیاں۔ میرے آقا نے فرمایا ایسیاں لاشاں زمین تے پئیاں ہون گیاں کہ ایک پرندہ، کیڑا پرندہ؟ جیڑا مردار کھان والا ہے، وہ پرندہ انہاں لاشاں تو اڑے گا کہ میں لاشاں کراس کر جاواں، لیکن اتنیاں لاشاں ہون گیاں وہ اڑدا تھک کے کسی لاش تے ہی گرے گا، وہ کراس نہیں کر سکے گا۔ یہ میرے آقا دی دسی ہوئی پیشن گوئی، یہ 1400 سال پہلا۔ اور موجودہ حالات اگر دیکھے جان تو نظر آ رہا ہے کہ وہ آغاز ہو چکے ہیں۔ عرب دی تباہی کیوں عرب نو خاص طور تے مخصوص کیتا گیا؟ اس واسطے مخصوص کیتا گیا کہ عرب دی ذمہ داری زیادہ ہے۔ عرب دی ذمہ داری زیادہ سی کہ عرب اسلام دی ابتدائے مرکز محور ہے، انہاں دی ذمہ داری زیادہ سی کہ یہ غیرت دا مظاہرہ کر دے، یہ شروع تو لے کے اپنی دینی تعلیمات اور دین دے اصول جنے نے انہاں تے قائم رہن دے، لیکن انہاں نے عیاشی نو ترجیح دیتی، دنیا نو ترجیح دیتی، تو ظاہر ہے جنہ وڈا جرم کردہ سزا بھی انی وڈی ہوندی۔ ذمہ داری انہاں دی سب تو زیادہ سی، پھر رفتہ رفتہ دوسرے مسلمانوں تے پیندی ہے، پہلی ذمہ داری انہاں دی ہے۔ اور اس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب نو مخصوص فرمایا ویل للعرب، عربیاں واسطے تباہی اور بربادی ہے، من شر قد اقترب، ان قریب آن والے فتنے اور تباہی اور بربادی انہاں دا مقدر بنے گی۔ عرب یہ علاقے انہاں کو کھولے جان گے، چھن جان گے، اگر غیرت دا مظاہرہ نہ کیتا یہ چھن جان گے، یہ گریٹر اسرائیل پھر بن جانا ہے۔ ساڑی ذمہ داری بھی ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور دے اندر اس جنگ عظیم دے دوران، پھر جدو امام مہدی نے آنا ہے، پھر انہوں نے جدو جہاد کرنا ہے یہودیاں دے خلاف، اس جہاد دا جڑا ہراول دستہ ہونا ہے یا اس جہاد دی مدد و نصرت واسطے جڑا لشکر جانا ہے وہ ساڑھے علاقے چو جانا ہے، خراسان، یعنی یہ جو افغانستان، پاکستان، انڈیا، کشمیر اور یہ ساڑھا قبائلی علاقہ خاص طور تے، اے جڑی پٹی ہے، اس پٹی تو لشکر جائے گا جو امام مہدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نال شام چ ملاقات کرے گا، یعنی فلسطین، جڑا شام اس دور دا سی نا وہ دے وچ فلسطین شامل سی، تو فلسطین دے اندر امام مہدی دے نال جس لشکر نے انہاں دی مدد و نصرت کرنے واسطے جانا ہے، وہ لشکر ساڑھے علاقے چو جانا ہے۔ اس واسطے ساڑھی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ اس واسطے علماء نے فرمایا
کہ اس دور دے اندر جدوں فتنے بہت زیادہ ہو گئے نے تو سانو دعا کرنی چاہیے کہ ہن وچلا میل نہیں رہنا، ہن وہ نہیں رہنا کہ بس نیوٹرل رہو، ہن نیوٹرل والا دور ختم ہو رہا ہے، ہن دو ہی سمتاں نے، یا کفر والی سائڈ ہے یا اسلام والی سائڈ ہے، یا کفر والی یا اسلام والی، درمیانہ میل ختم ہو جانا ہے۔ ہن فیصلہ اسی کرنا ہے کہ اسی کیڑی پاسے رہنا ہے، ساڈا فائدہ کیڑے بچے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سانو اس سائڈ تے رکھے جیڑی سائڈ اللہ نو پسند ہے، اور وہ سائڈ ہے مجاہدین والی، وہ سائڈ ہے جہاد والی۔ میرے آقا نے فرمایا نا من لم یغز، جس نے ساری زندگی جہاد نہیں کیتا، ساری زندگی جہاد نہیں کیتا اور نہ او دے دل وچ جہاد دی کدے تمنا تے خواہش پیدا ہوئی، جہاد کیتا بھی نہیں، کدے او دی خواہش بھی نہیں کیتی، تمنا بھی نہیں رکھی، اور وہ اسی حال وچ مر گیا، فرمایا مات علی شعبۃ من نفاق، وہ ایمان تے نہیں مریا، منافقت تے مریا، وہ منافق ہو کے مرے گا۔ کرن دا موقع ملے نہ ملے تمنا رکھنی چاہیے، آرزو رکھنی چاہیے کہ اگر ساری زندگی میں یہ صورتحال آ گئی تو انشاءاللہ امام مہدی دے لشکر دا حصہ ہوں گے، پھر ہی ساری نجات ہے۔ یہ اپنے فائدے واسطے وے، اور ایسا کی کر لینا ہے، یہ اپنی نجات واسطے وے، اپنے بھلے واسطے وے۔ حالات بہت تیزی نال تبدیل ہو رہے ہیں، ایسی ہوں ویکھتے پے نا کہ اسرائیلی دوڑتے پے نے، یہودی اپنا ملک چھوڑ کے دوڑ رہے ہیں، ایئرپورٹاں تے دوڑ لگی ہے، الارمنگ صورتحال ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں، ایسا ہجے ہونا نہیں، یہ سانو کوئی پلیکھا نہیں، کل ہی بیت المقدس فتح ہو جائے گی، کل ہی اسرائیل ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونا، بالکل نہیں، کیونکہ سانو اپنے نبی دی زبان تے اعتماد اور یقین ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا پہلا وہ ہونا ہے تو بعد میں اسرائیل دا خاتمہ ہونا ہے، ہجے نہیں ہونا۔ تھوڑی بہت دوڑ شوڑ لگی انہوں دی بزدلی تو دکھا رہے ہیں، اگرچہ امت مسلمان بات یہ گل خوش آئند ہے، لیکن یہ پلیکھا کر دو کہ ختم ہو جائے گا، یہ ہجے نہیں ہونا، ہجے اسی اور چکی چ پسنا ہے، ہجے اور پی کٹنی ہے، ہجے اور بڑے معاملات ہونے نے، پھر جا کے اس دا خاتمہ ہونا ہے۔ اس دا آخری خاتمہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی آمد تے ہونا ہے نا، جدو دجال دا خاتمہ ہونا ہے، دجال دے نال 70,000 یہودی ہونا ہے، وہ کتوں آنا ہے؟ دجال دے نال سب تو پہلا جڑا دجال دا لشکر ہونا ہے وہ دے وچ 70,000 یہودی ہونے نے، تو یہودی اس ویلے تک تے رہنے نے نا، ختم تو نہیں ہونے۔ اس واسطے یہ کوئی دو رائے نہیں کہ جی ہن فلسطین دے مجاہدین چھا گئے نے اور اسرائیل دی دوڑ لگ گئی ہے تو یہ ختم ہو جانے گی، یہ ختم نہیں ہونے، ہجے اساں اور بڑا کچھ دیکھنا ہے، اسی دیکھاں گے، یہ بعد والے لوگ دیکھیں گے، لیکن یہ گزرنا ہے سلسلہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو پھر انہوں دا خاتمہ ہونا ہے، اور ادوں ایسا خاتمہ ہونا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سانو کیسا نبی عطا فرمایا ہے، ہاں جی، اسی کیسے نبی دے امتیاں کہ جس نبی نے آن والے حالات پہلا تو سانو دس دیتے نے، وہ کچھ ہونا جے اپنا دفاع کر لے، اپنا بچا کر لے، اسی پھر بھی نہیں کرتے۔ ساڑھے نالوں سیانے یہودی تے عیسائی نے جنہاں نے وہ کتاباں پڑھیاں، میرے آقا دیاں پیشن گوئیاں پڑھیاں، اور وہ حفظ ما تقدم دے طور تے اپنی تیاری کر دے پے نے۔ حضور نے فرمایا جدوں عیسیٰ علیہ السلام آخری جہاد کرن گے یہودیاں دے خلاف، تو آپ نے فرمایا کوئی چیز یہودی نو پناہ نہیں دے گی، کوئی بھی یہودی کسی پتھر پیچھے لکیا ہوئے گا، وہ پتھر بول کے کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے، اس نو قتل کر۔ درخت بھی، مکان جتنے بھی لکیا، یہ بھی دور آنے والا ہے۔ صرف ایک درخت ہے، چاڑی دار درخت ہے، غرقد اس کا نام ہے عربی دے اندر، غرقد، یہ درخت ہے جیڑا یہودی یہ پیچھے چھپے گا تو نہیں بولے گا۔ اور موجودہ تحقیقات دے مطابق اسرائیل دے اندر سب تو زیادہ کاشت اسی درخت دی ہو رہی ہے، سب تو زیادہ، یعنی انہوں نے پتا کہ مسلمانہ دے نبی نے یہ گل کہی ہے تے ہو کے رہنی ہے، یہ ہو کے رہنی ہے۔ اور لد، باب لد تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کرن گے، اور یہ لد پہلے غیر معروف جگہ سی کہ یہ جگہ ہے کتے، ہون اسرائیل نے چند سال تو اسرائیل نے اپنے ایئرپورٹ دا نام رکھے ہے لد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور عربی تحقیقات دے مطابق ایئرپورٹ جڑا ہے وہ شہر دا دروازہ ہوندہ ہے، اس نے شہر دا دروازہ ہی کیا جاندہ ہے جتوں آنا جانا ہوندہ ہے۔
تو یہ لد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسرائیل دا جیڑا ہے، تحقیقات کے مطابق اسی جگہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ہتھوں قتل ہوئے گا، اور پھر یہودیت دا خاتمہ ہوئے گا، یہودیت دا خاتمہ ہوئے گا۔ یہ ہجے نہیں ہونا، ہوں یہ سمجھو ساڈا امتحان ہے کہ اسی کی کرتے ہیں، اسی کہڑے پاسے جانا ہے۔ سانو سوچنا چاہیے، ایک تے دعا کرنی چاہیے، اور دعاواں نال مسئلہ حل نہیں ہوتا جنی دیر تک عملی اقدامات نہ ہوں، عملی اقدامات نہ ہوں۔ وہ اج میں پڑھدا پیا سا کہ اسرائیل دا جڑا پہلا وزیر اعظم سی، انہیں ایک انہاں دا دیوار غریہ تے سال بعد عبادت کرتے ہیں، وہ اتنے روندے نے جا کے اپنے گناہاں دی معافی مانگتے ہیں۔ فلسطین بیت المقدس کی وہ دیوار ہے غریہ، اتنے ساری قوم یہود عبادت واسطے جانا سی، اس دن مخصوص سی۔ تو وزیر اعظم نے اپنی تیاری کی تھی، اور وہ کسی میٹنگ تے جا رہا سی، وہ دی بیٹی کہن لگی ابا جی اج تے تہاڈی کوئی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اج تے تسی اوتھے جانا ہے، اج تے عبادت دا دن ہے۔ تو وہ یہودی وزیر اعظم کہہ رہا ہے نہیں، عبادت پھر کر لوں گا، دعا بعد کی جائے گی، پہلا میں بہت ضروری کام کرنا ہے، بہت ضروری میٹنگ ہے۔ کہنے لگی وہ کیوں؟ عبادت تو بھی زیادہ ضروری کام ہو سکتا ہے، دعا تو بھی زیادہ ضروری کام ہو سکتا ہے۔ یہودی کہہ رہا ہے، کہنے لگا میری بیٹی ویخ، مسلمان ہر سال حج دے موقع تے لکھاں کٹھے ہوندے نے، لکھاں مسلمان کٹھے ہوندے نے، اور ہر سال حج دے دوران وہ دعا کر دیں یا اللہ اسرائیل تباہ کر دے۔ تو انہاں دی دعاواں نال کی ہویا؟ اگر صرف دعاواں نال کام چلدا تے انہوں اسی کدے ختم ہوئے ہوندے، اسی ختم ہو جانا سی۔ میری بیٹی اللہ دا ضابطہ بھی ہے وے کہ پہلا کام کرو پھر دعا کرو، تو میں کام کرنا دعا بعد چ کراں گا۔ اگر دعا نال کام چلدا تے انہوں اساں کدے دے مک جانا سی۔ دعا تے مسلمان کردے ہی رہندے نے، یا اللہ اسرائیل نو تباہ کر دے، یا اللہ انڈیا نو تباہ کر دے، اسی روز ہی کرنے۔ تو کنا کو ہوندا ہے؟ نہیں ہوئے گا جس ویلے تک عمل نہیں کریں گے، اقدامات نہیں ہون گے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ ہماری